بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے امت تک پہنچی۔ 10 سال کی عمر سے ہی ان کی والدہ ماجدہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر رکھا تھا، اور یہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے ہیں۔ تو چونکہ نوعمر بھی تھے تو گھر کے اندر بھی آنا جانا رہتا، اس لیے گھریلو اور حضور علیہ السلام کی نجی زندگی سے بھی متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ اور اس کا ایک بڑا ذخیرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں لما عرج بی ربی، کہ جب اللہ نے مجھے معراج کی سعادت سے سرفراز فرمایا اور میں معراج کے سفر پر نکلا، مررت بقوم لهم اصفار من نحاس، تو کچھ ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور تانبے کے ناخنوں کے ذریعے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو کھرچ رہے تھے، نوچ رہے تھے، یعنی اپنے چہرے کی کھال اور اپنے سینے کی کھال کو ادھیڑ رہے تھے۔ جس طرح ناخن سے کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو زخمی کر دے، خراش ڈال دے، تو عام طور پر ناخن سے لگی ہوئی خراش کی تکلیف بڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں پر شب معراج کو یہ واقعہ ہوا، کچھ لوگوں پر گزر ہوا کہ ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو ان تانبے کے بنے ہوئے ناخنوں سے کھرچ رہے۔ فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، حضور فرماتے ہیں میں نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہروں کو اپنے تانبے کے بنے ہوئے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، کھرچ رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزت آبرو پر ہاتھ ڈالا کرتے تھے، یعنی ان کی عزت اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ معراج کا واقعہ ہم سب کے علم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج کا سفر حضور علیہ السلام کو کروایا گیا۔ یہ غالباً سن 6 یا 7 یا 8 ہجری کے لگ بھگ کا، 8 نبوی کے لگ بھگ کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت سے کافی پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بعض سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی سال کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی غمخوار تھی اور ہر مرحلے میں آپ کا ساتھ دینے والی زوجہ مطہرہ تھی، ان کا انتقال ہوا، اور اسی سال جناب ابو طالب جو حضور علیہ السلام کے مددگار چچا تھے، ہر دم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو ایک ہی سال کے اندر ان دونوں شخصیات
بڑی مددگار و معاون شخصیات کا دنیا سے گزر ہوا، جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ تو اسی کے اگلے سال اس غم سے نجات دینے کے لیے، اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے حضور علیہ السلام کو معراج کی سیر کرائی گئی۔ سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر مسجد اقصیٰ سے حضور علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر پر لے جایا گیا، اور پھر اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوئے۔ واپسی پر مختلف لوگوں پر سے آپ کا گزر ہوا۔ کچھ لوگوں کو کچھ سزائیں دی جا رہی تھی۔ بعض روایات کے اندر تفصیل ہے کہ کچھ لوگوں کے سر بڑے بڑے پتھروں سے اور چٹانوں سے کچلے جا رہے تھے۔ جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی تھے۔ بڑی بڑی چٹانوں پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا، اور پھر وہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے، دوبارہ سے پھر ان سے یہ عمل دہرایا جاتا۔ ایسے ہی کچھ لوگ وہ تھے جو لوہے کی بنی ہوئی قینچیوں سے اپنی زبانوں کو کاٹ رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظین ہیں، علماء ہیں، جو کہتے تو تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کا پر گزر ہوا جن کے ناخن لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور اس سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو کھرچ رہے تھے اور اپنے آپ کو ہی تکلیف پہنچا رہے تھے۔ تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، مراد غیبت کرتے تھے۔ چونکہ غیبت کا گناہ قرآن کریم نے یہی بیان فرمائی ہے کہ غیبت کا گناہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے۔ یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، اس کے معنی نہیں بلکہ اس سے بھی قبیح۔ تو ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ غیبت کے اندر بھی آبرو ریزی کا گناہ بھی پایا جاتا ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں ہم اور آپ کو بخوبی معلوم، کہ کسی کے پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو، اگر سامنے کی جائے تو ہر ایسی بات غیبت کہلاتی ہے، اگرچہ وہ واقعتاً درست ہی کیوں نہ ہو، واقعتاً وہ بات صحیح ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ غیبت میں داخل ہے۔ ایک آدمی کا قد چھوٹا ہے، مجلس میں کہہ دیا کہ وہ تو بڑا ناٹا ہے، ٹھگنا ہے، بڑے چھوٹے قد والا ہے، حالانکہ یہ جملہ خود اس آدمی کو ناگوار گزرتا ہو۔ اب اس کی پیٹھ پیچھے یہ جملہ بول دینا کہ وہ تو ٹھگنا ہے، چھوٹے قد کا ہے، یہ غیبت میں داخل۔ کسی آدمی کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، کسی آدمی کے بولنے میں مسئلہ ہے اور توتلا ہے، اب اس کی نقل اتار لی مجلس میں، اس کی غیر موجودگی میں، جبکہ خود اس آدمی کو یہ چیز پسند نہ ہوتی، یہ بھی غیبت کے زمرے میں داخل، اگرچہ وہ واقعتاً ہی توتلا کیوں نہ ہو، اس کی زبان میں لکنت کیوں نہ ہو، اس کی آنکھوں میں جو ہے نا ٹیڑھا پن اور کجی کیوں نہ ہو، تب بھی یہ غیبت کے مفہوم میں داخل۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے یہ کوئی غیبت نہیں ہے، تو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگرچہ آپ اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہوں، اس کے سامنے بھی کہہ سکتے ہوں، لیکن کسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا جو اس آدمی کو ناپسند ہو، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ آج ہماری مجلسیں غیبتوں کا مرکز بن کر رہ گئی، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جو غیبت سے خالی نہ ہو۔ اے فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں نے یہ کیا وہ کیا، ایک ایک عمل پر جو ہے نا ہمارے تبصرے چل رہے ہوتے، اور خصوصیت کے ساتھ ہماری مائیں بہنوں کی مجلسیں تو اللہ معاف کریں کہ مجال ہے کہ جو غیبت سے خالی ہوں۔ اگر غیبت ان کی مجلسوں سے نکال دی جائے تو ان کو بولنے کے لیے کوئی بات ہی نہ بچے، بولنے کے لیے کوئی موضوع ہی نہ بچے۔ تو جہاں دو خواتین بیٹھیں اور وہ غیبت نہ کریں، ایسا عام طور پر
ممکن نہیں ہوتا۔ تو دو خواتین بیٹھتی ہیں اور ان کی زبان جو ہے نا مسلسل چلتی رہتی ہے، تو لامعلوم وہ غیبتوں کی ہی نظر ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی غیبتوں کی نحوست ہوتی ہے جو گھروں میں بے برکتی کا اور طرح طرح کی پریشانیوں کا باعث بنتی ہے۔ تو ہاں اولئک الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، یعنی ان کی عزت پر اور ان کے ناموس پر ہاتھ ڈالا کرتے تھے اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اس لیے نوچ رہے ہوں گے کہ انہیں چہرے کے ذریعے، منہ کے ذریعے غیبت کی تھی، لہٰذا اب سزا کے طور پر چہروں کو ہی سزا مل رہی ہے، اور لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے ان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ یہ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا کسی کے آبرو پر یا آبرو ریزی کرنا، کسی کے حوالے سے برا بھلا یا نازیبا کلمات یا گفتگو کرنا، یہ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حسد کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے دلوں کو نوچ رہے ہوں گے، اپنے دلوں کو، اپنے سینوں پر موجود کھالوں کو کھرچ رہے ہوں گے، نوچ رہے ہوں گے، اور یہ سزا انہیں ہمیشہ ملے گی جب تک اللہ ان کے اس گناہ کو معاف نہ کر دیں۔ اگر وہ صاحب ایمان ہو تو ایک نہ ایک دن اللہ معاف فرما لیں گے، یا یہ کہ وہ دنیا میں ہی اپنی اس بدعملی سے توبہ طائب ہو جائیں، جن کی غیبتیں کی ہیں ان سے معافی کے طلبگار ہوں، جن کی آبرو ریزی کی ہے ان سے معافی کی درخواست کریں، اللہ دنیا میں ہی ان چیزوں کو بخش دیں تو آخرت کے اس عذاب سے وہ بچ سکیں گے، ورنہ غیبت کرنے والوں اور لوگوں کی آبرو ریزی کرنے والوں کے لیے یہی سزا اللہ نے مقدر کر رکھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا